لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شہیں بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بہادر علی، اور میں ہوں حنان ناز۔ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کے جس کا نام ہے فکر اقبال۔ اس پروگرام میں ہم علامہ اقبال کا فلسفہ اور نوجوان نسل سے اس فلسفے کا تعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ایک مصنف، ماہر تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بحریہ یونیورسٹی کے اقبال چیئر ہیں۔ تو آپ کا مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اب تو آپ لوگوں کی آمد سے اور زیادہ اچھا ہو گیا، شکریہ سر۔ الحمدللہ۔ سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اقبال کے فلسفے اور تفکر کو لے کر ہے، تو ہمارے آپ سے چند ایک سوال ہیں جو اقبال کی نظم جاوید کے نام سے لیے گئے ہیں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اقبال اپنی اس نظم میں جدت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن المیہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے وہ مغربی جدت سے اس قدر متاثر ہے کہ وہ خود کو غلام تصور کرتی ہے، تو اس تصور غلامی سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ پہلے آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو نظم ہے یہ اقبال نے کن حالات میں کہی تھی۔ اقبال گئے ہوئے تھے انگلینڈ دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے سلسلے میں، تو ان کا بیٹا جاوید ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک خط لکھا انہیں لندن میں کہ واپسی پہ میرے لیے یہ چیزیں لیتے آئے۔ تو اب یہ پس منظر تھا جس میں انہوں نے اسے نصیحت کی کہ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ تو ان کا فلسفہ خودی جو ہے وہ بڑے آسان انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو وسائل دیے ہیں، جو ماحول دیا ہے، اور جو آپ کی اپنی مٹی ہے، اپنی زمین ہے، اپنا وطن ہے، اس پہ انحصار کریں اور دوسروں سے کچھ مانگنے کی بجائے اللہ کا نام لے کے اپنے خاک وطن سے وہ گوہر آبدار پیدا کریں کہ جس سے آپ کی ذاتی اور اجتماعی زندگی چمک اٹھے۔ اب اس نظم میں بھی اور بہت سی نظمیں جن میں نوجوانوں کے ساتھ خطاب ہے اقبال کا، اس میں وہ شاہین کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک نظم بھی ہے شاہین پہ جس میں ایک شعر ایسا ہے کہ لپکنا جھپکنا پلٹ کر لپکنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو اس پہ ہمارے سوشلسٹ اور سیکولرسٹ جو دانشور ہیں اس زمانے کے یونائٹڈ انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی خونریزی کی ترغیب دینے والی بات ہے۔ لیکن اب جب میں اپنی فضائیہ کو دیکھتا ہوں کہ قومی تقریبات میں اور قومی جو یوم آتے ہیں ان پہ جو فضاؤں میں اٹھتے ہیں طیارے ہمارے، تو دل میں ایک امنگ سی پیدا ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ خون بہانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا خون ہمارا دشمن نہ بہا سکے اس کی خاطر یہ تربیت ہے لپکنا جھپکنا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز باقی اشعار میں ہے، اور ان میں جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اقبال پہ جب اس طرح کے اعتراض ہوئے تو انہوں نے ایک خط میں ان کو جواب لکھا کہ شاہین سے میرا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ شاہین ایسا پرندہ ہے جس میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ پہلی بات یہ
کہ شاہد آشیانہ نہیں بناتا اور بلند پرواز ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بسیرا کرتا ہے، اور جہاں تک اپنی بود و باش کا تعلق ہے تو وہ شکار کرتا ہے، تھوڑا سا اس میں سے خود لیتا ہے، باقی پرندوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرے کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ یہ چند ایک باتیں ہیں کہ جو اس خط میں بیان کی گئی تھی کہ شاہد میں کون سی صفات ہے۔ اور اسی طرح سے کرگس کا کبھی ذکر کیا ہے انہوں نے۔ کرگس وہ پرندہ ہے جو مردار خور ہے، تو اقبال نے اپنے زمانے سے، جو ہمارا زمانہ بھی ہے، کیونکہ ہم میں وہ تبدیلیاں نہیں آئیں جو اقبال چاہتا تھا، ہماری خودی کی تعمیر ان خطوط پہ نہیں ہوئی جن پہ اقبال کرنا چاہتے تھے اور جو اسلام کی منشا ہے۔ تو شعر ہے، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا اور رکھ دیا غلامی میں نے نگاہ خفاش۔ چمگادڑ کو خفاش کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں شاہد کی آنکھ دی ہے، لیکن غلامی نے اور غلامانہ ذہنیت نے ہماری اس آنکھ کو جو اللہ نے دی تھی شاہد کی، اسے چمگادڑ کی آنکھ بنا دیا ہے۔ تو ہم مردہ خور بن کے رہ گئے ہیں، دوسروں کے مارے ہوئے شکار پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو یہ جو تربیت ہے وہ ساری عمر کرتے رہے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے طرز حیات کے طرز فکر کے انداز سے، لیکن اپنے بچے کو چونکہ وہ شاہد بنانا چاہتے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ جس چیز کا مطالبہ کیا ہو وہ لے آئے ہو انگلستان سے، لیکن نظم جو لکھی بیٹے کے لیے یہ کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا، اپنے وطن کی مٹی سے ہی جو کچھ میسر ہے اسی پہ قناعت کر، دوسروں سے نہ مانگ، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلا۔ اب میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گا یہ مشورہ دینے میں کہ یہ شاہد کا جو پرندہ ہے نا، آخر تک اقبال کی دنیا بھر میں سب سے مشہور کتاب ہے جاوید نامہ، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، فرینچ میں بھی ہو چکا ہے، مغرب کی زبانوں میں وہ عام ہیں خیالات۔ تو جو کتاب ہے اصل وہ ختم ہوتی ہے جب جاوید نامہ، تو اس کے آخر میں ایک باب ہے، اس کا نام ہے خطاب بجاوید۔ اب نیچے وہ لکھتے ہیں ذیلی سرخی میں، خطاب بجاوید ذیلی سرخی ہے، سخن بد یاد نو، نئی نسل کے نام پیغام۔ تو وہ جو پیغام ہے اسے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں ساری باتیں انہوں نے وہ بتا دی ہیں کہ جن کے سمجھنے اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلا اسی میں وہ بتاتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ تمہاری ماں کی کتنی عظمت تھی کہ اس کے ہونٹوں سے تم نے لا الہ پڑھنا سیکھا، لیکن میں تمہیں لا الہ کے اندر زندہ رہنا سکھاؤں گا، کس طرح سے اس سے سوز حیات بنایا جا سکتا ہے اسلام کو۔ اور اسلام کی تشریح کرتے ہیں آدمیت کے، آفاقیت کے رنگوں میں، اور اسے بتاتے ہیں آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ لمبا ہے حصہ، لیکن ایک شعر اور میں اس کا سناؤں گا جس پہ وہ یہ کہتے ہیں، بندہ حق از خدا گیرد طریق، بے شود بر کافر و مومن شفیق۔ خدا کا بندہ جو ہے خدا کا انداز اپناتا ہے، خدا کا طرز عمل اپناتا ہے، اور وہ کیا ہے
کہ اللہ کافر اور مومن دونوں پر یکساں شفیق ہے۔ اس لیے بڑا مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جو غیر مسلموں کو بھی آدمیت کی فضیلت عطا کرتا ہے اور انہیں حقارت سے نہیں دیکھتا بلکہ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، انہیں اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے۔ تو یہ لمبی نظم ہے، آپ خود پڑھیں گے، اور جب آپ خود پڑھیں گے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، تو مجھے بالکل یقین ہے کہ مجھ سے بہتر مفہوم سمجھیں گے آپ اس کا۔ ٹھیک ہے سر، بالکل سر میرا اگلا سوال بھی یہی سے ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، ہاں، تو یہاں پر تو اقبال اس وقت کے نوجوان سے مخاطب ہیں جو کہ انگریزوں کے احسان تلے دبا ہوا تھا، تو اسے آج کا نوجوان خود سے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم امریکہ کے غلام ہو گئے۔ لیاقت علی خان شہید ہوئے، اس کے بعد 56 کے آئین تک بیوروکریسی کی حکومت رہی، سول اور ملٹری بیوروکریسی کی، اور 56 کے آئین کے تحت جب الیکشن کا اعلان ہوا تو ایوب خان اپنے وزیر خزانہ کو لے کے امریکہ گیا۔ امریکی حکومت اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے ہاں مارشل لا لگے اور فوجی حکومت آئے، تو ان دونوں نے CIA سے مذاکرات کر کے ان کی منتیں کر کے 56 کا الیکشن ختم کرایا اور ایوب خان بن گیا ڈکٹیٹر۔ اچھا، تو وہ راستہ جس پہ چل کے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ آزادی کا، خود مختاری کا، شیشہ گرانے فرنگ کے احسان نہ اٹھانے کا راستہ، اور اس کے بعد مغرب کی غلامی کا، امریکہ کی غلامی کا راستہ اپنا لیا گیا۔ درمیان میں ذوالفقار علی بھٹو آئے، انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا۔ یہ جو ان کا نعرہ تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ لیاقت علی خان نے 1949 میں لاہور کے جلسہ عام میں کہا تھا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے۔ تو بھٹو نے غلط کچھ نہیں کیا، جہاں سے گمراہ ہوئے تھے ہم اسی راہ کو اختیار کیا، اور لیاقت علی خان کی شہادت کے ساتھ جو راستہ ترک کیا گیا تھا قومی زندگی میں، اسے پھر سے اختیار کیا اور چلے آزادی کی راہوں پہ۔ اور پھر جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا تو ہم اب تک یہ نہیں سوچتے کہ کس نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم ایٹامک ریسرچ اور ترقی کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ہاربل ایگزامپل بنا دیں گے۔ یہ ہاربل ایگزامپل بنا بھٹو، کس نے بنایا؟ کسنجر تو نہیں آیا تھا، ضیاء الحق نے بنایا۔ تو کیا وہ پاکستان کا قومی لیڈر تھا یا امریکی غلامی میں راسخ ہماری جو سیاست ہے اس کا نمائندہ تھا؟ تو چاہیے یہ کہ جیسے بیٹی نے ابھی پھر سے پڑھا تھا، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے تعلقات نہ رکھو، دنیا سے تجارت نہ کرو، احسان نہ اٹھاؤ، احسان مند نہ ہو ان کے۔ تو جب احسان مند آدمی ہوتا ہے تو پھر آنکھ اٹھا کے مخالف کی آنکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل سر، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہی میرا ایک سوال ہے۔ ہاں بتائیے سر وہ یہ ہے کہ اقبال ہمیں اپنی مدد آپ کرنے کا درس دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں یا جو ساز و سامان ہیں، جتنے آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس، ان کو استعمال کریں، لیکن وہ کون سا ساز و سامان، وہ کون سے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں،
اب وہ لوگ کہ جو پڑھنے لکھنے سے عاری ہیں وہ بھی ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ریگستان بھی ہے، نخلستان بھی ہے۔ مجھے بتائیے کہ دنیا کے کتنے ملکوں کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ یہ پڑوس میں ہمارے افغانستان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اب یہ جو ثروت مندی ہے ہماری، اللہ نے جو دے رکھا ہے ہمیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اقبال کی فکر میں یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ نے دیا اس پہ غور کریں، سائنسی انداز سے غور کریں اور راستے نکالیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جو آپ کا اپنا نکالا ہوا راستہ ہوگا اس پہ آپ برق رفتاری کے ساتھ چلیں گے تو دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ اب دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے جس کی طرف آپ نہیں دیکھتے کہ 14 اگست سن 47 سے پہلے پاکستان تھا؟ نہیں تھا نا۔ کیسے وجود میں آیا؟ اقبال کے تصور اور قائد اعظم کی بصیرت نے عدم سے وجود میں لے آئے پاکستان کو۔ تو اب پاکستان ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اقبال اور قائد اعظم یعنی بادیان پاکستان کے تصورات کو عملاً نافذ کریں پاکستان میں تو جنت روئے زمین پہ آ سکتی ہے۔ لیکن دنیا کی وہ قوتیں کہ جو قیام پاکستان کو روکنا چاہتی تھی، الیکشن کے نتائج کب آ گئے؟ 46 کے الیکشن کے۔ تو الیکشن کے نتائج آنے سے لے کے 14 اگست سن 47 تک کیوں پاکستان نہیں بنایا گیا؟ کیوں یہ کوشش کی جاتی رہی کہ قائد اعظم قائل ہو جائے کہ انڈیا یونائٹڈ رہے، جبکہ عوام نے رائے دے دی تھی اجتماعی کہ ہم پاکستان چاہتے؟ تو وہ قوتیں دنیا کی جنہیں پاکستان اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے، آج نہیں لیکن کل اگر ہم بادیان پاکستان کا اور اقبال کا تصور اپنا لیں گے تو ہم پھر قائد بن جائیں گے اس سارے علاقے کے اور ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ ہم نہ خودی بیچیں گے نہ کسی کی خودی خریدیں گے اور ایک ایسی آزاد مسلمان قوم بن جائیں گے کہ جس کے ساتھ ہر آن اللہ کی رحمت شامل ہے، جس کے ہر عمل میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری، اقبال کا فلسفہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نیک عمل یہ ہمارا رہنما ہو اور اس کی رہنمائی میں ہم ملک کے اندر بھی تعمیر پاکستان کریں اور ملک سے باہر بھی دنیا کے ساتھ جو بھی رشتے اور تعلقات ہیں وہ اسی فلسفہ خودی کی روشنی میں استوار کریں۔ سر جی بالکل، اس نظم کا بہت پیارا مصرع ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ جی تو سر یہاں فقیری کا لفظ استعمال کر کے اقبال یا نوجوان نسل کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور فقیری سے یہاں اقبال نے کیا مراد لی ہے؟ اچھا، اب اس میں عام طور پہ ہمارے یہاں فقیری سے یہ مراد ہوتی ہے کہ غریب ہے، مفلس ہے۔ یہ فقیری درویشی ہے۔ اب ایسے ہی مجھے میر تقی میر کا ہماری پرانی روایت جو ہے شاعری، جن روزوں درویش ہوئے تھے پاس ہمارے دولت تھی۔ درویشی اور فقر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ درویشی اور فقر کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کا مال ہے، اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ہم ان پہ نشاور کرتے جائیں گے اپنی دولت۔ تو یہ درویشی کا تصور ہے۔
تو یہ جو فقر ہے، یہ جو درویشی ہے وہ ہے. تو فقر کو بعض جگہ انہوں نے تسخیر کائنات پہ، نہ صرف یہ کہ یہ جو خطہ زمین پہ جو دولت ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے آپ فیض یاب ہیں، بلکہ پوری فضا میں، پورے جتنی بھی آسمان اور آسمان سے پرے دنیایں ہیں، ان سب پہ آپ کی حکومت ہے، جسے وہ کہتے ہیں تسخیر کائنات، کہ پوری کائنات کو آپ فتح کرتے ہیں. تو کس لیے کرتے ہیں؟ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. اچھا سوال بیٹا اٹھایا آپ نے. تو سر ہماری نشست کا آج سے آپ سے آج آخری سوال یہ جی. کہ ہمارے آج کا موضوع دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں دیکھنے والے لوگوں، خاص کر نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کا یہ ہے کہ عاشق جو ہے سوائے اللہ کے اور کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتا. اسے گوارا نہیں ہے کہ کسی کی غلامی، محتاجی قبول کرے، اس لیے آزاد ہو. اچھا، آزادی کا کیا مطلب ہے؟ آزادی کا مطلب بے عالمی نہیں ہے. آزادی کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فرائض اور جو عبادات فرض کی ہیں ان کی ادائیگی کرے، اور اس طرح سے کرے کہ جس طرح یہ اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوالات نے مجھے بھی کچھ اور دیا. پرانے شعر جو پڑھتا رہتا تھا انہیں نئے سرے سے آپ کے ساتھ مل کے سمجھنے کا موقع نصیب ہوا. تو میں بیٹے اور بیٹی اور بیٹوں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے کچھ سوال دیے کہ جن پر آپ چلے جائیں گے تب بھی میں سوچتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور ہمیں آپ کی آراء کا ضرور انتظار رہے گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب